بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ اس بات سے فرما رہے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں اے نبی آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور حال یہ ہے کہ اللہ آپ کے اور اس عورت کے درمیان کی گفتگو سن رہا تھا۔ بلا شبہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس سورت کا سورۃ المجادلہ اس کا نام ہے۔ مجادلہ کا مطلب اردو زبان کے اندر یوں سمجھیے کہ جھگڑنے کے درمیان کی جو گفتگو، اس کو کہتے ہیں مجادلہ۔ اس کے واقعے کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، بڑی عمر کے صحابی تھے، انہوں نے اپنی اہلیہ اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا انت علیہ کظہر امی، یعنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ عرب کے ہاں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دیتا تھا تو مطلب یہ تھا کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے، اسی طریقے سے شوہر کے گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی بھی مجھ پر حرام ہے۔ اور جب اس نے یہ کہہ دیا تو عورت بڑی پریشان ہوئی، اور پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے، جن کا نام اوس ابن ثابت ہے، مجھے، یعنی ان کا نام خولہ رضی اللہ عنہ، اور مجھے یہ کہا ہے۔ تو حضور نے پرانے زمانے کے معاملے کی رعایت کو رکھتے ہوئے فتویٰ دیا کہ تو اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، اور فرمایا ما اراکی الا قد حرمت علیہ، کہ میں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی ہے۔ تو یہ عورت کہنے لگی ایسے کیسے حرام ہو گئی بھائی، میں کیسے حرام ہو گئی، میری عمر دیکھیں، اس کی عمر دیکھیں، ہم دونوں کی عمر اس وقت ایسی ہے کہ ہم الگ نہیں رہ سکتے، اور اس نے اگر یہ جملہ کہہ دیا تو اس کا کیا مطلب، کیسے کیسے میں حرام ہو گئی، میری تکلیف ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے منہ اٹھا کر اللہ کی طرف شکوتاً کہا کہ اللہ کے ساتھ شکوتاً کچھ شکایت کرنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی یہ گفتگو جو حضرت خولہ کے ساتھ ہو رہی تھی، میں اس گفتگو کو نہیں سن سک رہی تھی، حالانکہ ایک ہی کمرے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی حجرے کے اندر بیٹھے تھے، لیکن وہ عورت حضور سے گفتگو کر رہی ہے، گویا کہ مسئلہ پوچھ رہی ہے، لیکن مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی۔ اسی دوران اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی بات، اے نبی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، اور جھگڑتے ہوئے اللہ کی طرف شکوتاً کہنے لگی اے اللہ میں ساری شکایت آپ سے کرتی ہوں، واللہ یسمع تحاورکما، اور اے نبی اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے اس کمرے کے اندر گفتگو کی آواز نہیں آ رہی تھی، مگر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی، اور اس وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اگر کوئی عورت کو اس کا شوہر یہ کہہ دے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، بلکہ وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہے، اور شوہر پھر ایسی عورت کو کفارہ دے دے، کفارہ اظہار جس کا اگلی آیتوں کے اندر تذکرہ ہے، اس کو کفارہ دے کر اس عورت کے ساتھ واپس نکاح کے اندر جڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھتا ہے۔ 3 آدمی سرگوشی کرتے ہیں، اللہ چوتھا ہے، 5 کرتے ہیں، چھٹا اللہ ہے، اس سے کم ہو یا زیادہ ہر وقت اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو اس کے بارے میں بتائے گا، کیونکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کچھ شرعی احکامات بتائے کہ سرگوشی کرنے سے احتیاط کرو، کہ اگر 2 مسلمان سرگوشی کر رہے ہیں اور تیسرا اس کے قریب بیٹھا ہے تو تیسرے کو خام کے اندر شک ہوگا کہ یہ میرے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر غلط طریقے سے سلام کرتے تھے، اس کا تذکرہ ہوا۔ ایمان والوں کو حکم دیا کہ جب تمہارے مجلس کے اندر دوسرا ایمان والا آئے تو اس مجلس کے اندر اس کو بیٹھنے کی جگہ دے دیا کرو، یعنی تھوڑا سا کھسک جائے گا۔ جب تم تھوڑا سا کھسک کر اپنے مسلمان بھائی کے لیے جگہ بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ واقعتاً اس مجلس کے اندر تمہارے لیے جگہ بنا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ ایمان والوں جب تم رسول سے کوئی بات کرنے کے لیے آیا کرو تو آپ بات کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ میسر نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بہت شاک گزرا کہ نبی ہم تو اتنی بار آپ کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں تو ہر بار ہم صدقہ کیسے دیں؟ ہمارے پاس تو اتنے وسائل میسر نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد یہ دوسری آیت نازل ہوئی جس نے اس پہلی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کی تلاوت تو کی جاتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور اس آیت کے اللہ نے نازل فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بھی اس صورت کے اندر کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ ہاں نمازوں کو پڑھتے رہو، جو واجب صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ وہ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ فی زمانے میں بھی اگر کوئی شخص روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے تو اس آیت کی روشنی میں اس کے لیے بہتر ہے کہ حضور کے پاس جانے سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ اس آیت کی روشنی کے اندر کر دیا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرتے وقت ان کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جب شیطان کا غلبہ ان کے اوپر ہوتا ہے تو وہ شیطان ایسے لوگوں کو اللہ کی یاد سے محروم کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا یہ شیطان کی جماعت ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے کے اندر رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا کہ نبی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، اگر وہ ان کے والدین ہوں، ان کے بچے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے قبیلے والے ہوں، تو بھی آپ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھیے۔ یاد رکھیے کہ کافروں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کافر وہ ہیں جو مسلمانوں کے اندر فساد، شرانگیزی، فتنہ پروری میں ہر وقت پیش ہوتے ہیں۔ ایسے کافروں کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ کرنا، چاہے کاروباری ہو، دنیاوی ہو، حسن اخلاق کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ کرنا ان کے ساتھ جائز نہیں۔ دنیاوی رواداری، دنیاوی معاملات کوئی بھی نبھانا ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ وہ کافر کہ جو کافر تو ہیں اور لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، الگ اعلان مسلمانوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، ان کے بارے میں وہ ہیں۔ وہ کافر جو ہیں تو کافر لیکن فطرتاً شریف ہیں اور ان کے ساتھ مسلمانوں کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، ان کے ساتھ معاملات کرنا، ان کے ساتھ کوئی رواداری رکھنا، ان کے ہدیے کو قبول کر لینا، اس کے یا ہدیہ ان کو دے دینا، ان کے ہدیہ قبول، ان چیزوں کے اندر شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہر قسم کی رواداری رکھی جا سکتی ہے۔ ہاں دل کا تعلق، قلبی تعلق ان کے ساتھ رکھنا ان کے کفر کی وجہ سے شرعاً جائز نہیں۔ سورۃ الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کی جلاوطنی، یہودیوں کی جو جلاوطنی ہوئی، اس کا تذکرہ فرمایا، اور آخر کے اندر ایمان والوں کا ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص جان لے کہ اس نے اعمال قیامت کے دن کیا بھیجے ہیں۔ اللہ سے ڈرے، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے تو پھر اللہ بھی ان کو بھول گیا، یہ لوگ فاسق ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے معیار بتایا کہ قیامت کے دن دو سکے ہیں، ایک سکہ جنت کا نیک اعمال، ایک سکہ جہنم کا برے اعمال۔ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے تو اصل کامیاب۔ آیت نمبر 21 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اے نبی آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف، اللہ کے رعب، اللہ کی جاہ و جلال، اللہ کی عظمت اور دبدبے کی وجہ سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کی اتنی بڑی عظمت شان ہے کہ پہاڑ بھی اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ اور یہ سب مثال ہم آپ کو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر کریں۔ اس کے بعد آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسماء الحسنی، اپنے بہترین ناموں کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ الممتحنہ میں اس صحابی کا ذکر ہے جس کا نام حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ تھا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو حضرت حاطب کے خاندان والے، ان کے بیوی بچے کفار کے پاس تھے، دیگر مسلمان اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ مدینہ میں رہتے تھے۔ تو حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ میرے گھر والوں کو کافر مکہ میں بہت تنگ کرتے ہیں، میں ایک کام کرتا ہوں کہ ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، اور وہ یہ کرتا ہوں کہ جو حضور پس پردہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، میں کسی طریقے سے وہاں پر جاسوسی، ایک جاسوس عورت کے ذریعے سے پیغام وہاں پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ جیت اور فتح تو حضور کی ہے، جیتنا تو حضور نہیں ہے، لیکن جب میں ان کے اندر کی بات، آپس کے اندر کی بات وہاں بتاؤں گا تو ممکن ہے کہ وہ لوگ میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رواداری کریں۔ یہ پیغام خط میں لکھ کر حضرت حاطب نے ایک عورت کو دے دیا۔ وہ عورت ایک مقام تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اس عورت کے پاس سے اس صحابہ کو بھیجیے۔ بہرحال حضرت علی اور ایک اور صحابی اس عورت کے پاس گئے، اس سے وہ خط نکالنے کا کہا، اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔
انہوں نے کہا اللہ کی وحی جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ خط تیرے پاس ہی ہے۔ بہرحال جب اس کو ٹٹولا تو خط اس کے اندر سے نکلا، وہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس خط کے اندر مسلمانوں کے اندر کی جو بات چل رہی تھی کہ ہمیں اگلا غزوہ کرنا ہے، اگلی جنگ کرنی ہے، یہ بات کی خبر حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کفار کو بھیج رہے تھے۔ حضور نے حاطب کو بلایا اور کہا حاطب یہ کیا ہے، یہ کیا تم نے کیا؟ اس نے کہا حضور صاحب بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہے جیت آپ کی ہے، لیکن میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ دیگر صحابہ کے گھر والے یہیں پر ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے گھر والے مکہ کے اندر ہیں، ان کو تکلیف دی جاتی ہے، تو میں نے کہا جیت تو آپ کی ہے، میں ان کے ساتھ ایک رواداری کر دیتا ہوں، شاید میرے گھر والوں کو وہ لوگ بخش دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور سوچ لی اور کہا حضور اجازت دیجیے میں حاطب کی گردن اڑا دوں، اس نے تو بہت غلط کام کیا ہے، رازداری افشا کی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر، تم کو پتہ نہیں ہے کہ حاطب جو ہے بدری صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تھا کہ اب تم سارے کے سارے بدری صحابہ کو میں معاف کر چکا ہوں۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ ایمان والوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی قسم کا دوست مت بناؤ، تم ان کی طرف محبت کے پیغامات بھیج رہے ہو، حالانکہ انہوں نے رسول کو نکالا ہے، تم کو مکہ سے نکالا ہے، تو تم کو اس قسم کے پیغامات بھیجنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوۃ حسنہ بتایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے، دوسری قرآن مجید کی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بہترین نمونہ ہے۔ اور وہ ایمان والیاں جو مکہ سے بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آ جائیں، تو حضور کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو جانچ لیجئے، ان کا امتحان لیجئے، اور ان کو اگر وہ بیعت کرنا چاہیں تو ان کے اوپر بیعت بھی کیجیے۔ لیکن بیعت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اپنے پاس اس کا سرا رکھتے تھے، اور پردے کے اندر چادر کا دوسرا سرا سامنے رکھتے تھے، اور پردے کے اندر یہ بیعت ہوتی تھی۔ بیعت اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی جس طریقے سے مردوں کی ہوتی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ مسلمانوں کا یہ سلوک نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو ہاتھ لگائیں، کسی عورت سے مصافحہ کریں۔ سورۃ الصف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الجمعہ کے اندر انبیاء کے بعثت کے مقاصد بتائے کہ انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائیں، ان کو مسلمانوں کو خبائث اور رذائل سے پاک کریں، کتاب اللہ کی تعلیم ان کو دیں، سنت کی تعلیم ان کو دیں۔ اور آخر کے اندر ایمان والوں کو کہا گیا ایمان والوں، جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو تم لوگ سارے کام کاج چھوڑ کر جمعے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ سب تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جب جمعے کی نماز پوری ہو جائے تو جمعے کی نماز پوری ہو جانے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور کاروبار کرو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ ہر وہ کاروبار جو جمعے کے بعد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کاروبار کو 70 دفعہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس آیت کے ذریعے سے ثابت ہے کہ ایمان والو جب جمعے کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل کر اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ سورۃ المنافقون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اے نبی، یہ لوگ سامنے سامنے تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو یہ پتہ ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اوپر سے آپ کی ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، در حقیقت یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر اللہ کے رستے سے یہ لوگ رک گئے۔ اور آخر صورت کے اندر اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ ایمان والو، تم کو تمہارا مال، تم کو تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کیونکہ اگر تم کو تمہارا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو تمہارا بہت بڑا گھاٹے کا نقصان ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ تمہارے پاس جب موت کا پروانہ آئے گا تو تم کہو گے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، اتنی مہلت کم سے کم دے دے کہ جو مال پڑا ہوا ہے اس کے صدقہ کرنے کی وصیت کر دوں اور اچھا آدمی بن جاؤں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ دنیا کے اندر ڈھیل ڈھیل تھی، اب جب موت کا وقت مقرر ہے وہ آ گیا، اس کے اندر کسی بھی قسم کی ڈھیل نہیں مل سکتی۔ سورۃ التغابن مجرب بزرگوں کے مجربات میں سے ہے کہ سورۃ التغابن مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ایک نسخہ اکسیر ہے اور مجرب ترین ذریعہ ہے۔ سورۃ تغابن کی ابتدا اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ ہی کے لیے بادشاہت، اللہ ہی قابل ستائش، ہر چیز پر قدرت اللہ کی ہے۔
اللہ نے ہی تم کو پیدا کیا، اور دو قومی نظریہ یہ تھا کہ ایک کافر اور مومن، اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں، مومن جنتی، کافر دوزخی۔ ساتھ ہی فرمایا کہ تم کو اللہ نے بہترین صورت سے نوازا، اور کتنی بہترین اور بڑھیا صورت سے تم کو نوازا، اس بات کا ذہن میں رکھنا کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تم کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم علانیتاً کرتے ہو، اور جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، سب کا اللہ کو علم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا پوری امت کو، اور وہ دن ہے یوم التغابن، کہ جس دن غبن ہوگا، جو ایک طریقے سے ہار اور جیت کا دن ہے، کہ اس دن پتہ لگے گا کہ بعض اوقات دنیا کے اندر بڑے بڑی جیت رکھنے والے وہاں ہار رہے ہوں گے، اور دنیا کے اندر ہارے ہوئے لوگ وہاں جیت رہے ہوں گے۔ ایک طریقے کا دھوکہ لوگے گا لوگوں کو کہ دنیا کے اندر اس بندے کی قسمت تو بڑی اچھی تھی، بڑے سرمایہ کار، بڑا پیسے والا، لیکن قیامت کے دن جو سکہ ہے وہ نیک عمل اور بد عمل کا ہے، تو اس دن ہار جیت کا فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ایمان اللہ پر لاتا ہے، اللہ اس کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اسباب ایسے اختیار کرتا ہے کہ مصیبت اس کے سامنے نہ آئے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد اگر پھر بھی مصیبت آ جائے تو اللہ ایمان والوں کو ایسا ایمان نوازتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر بہت اطمینان ہوتا ہے۔ مصیبت اللہ کے ولی پر بھی آتی ہے، مصیبت اللہ کے دوستوں پر بھی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی دیتا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اگر یہ لوگ تم کو اللہ کے دین سے غافل کر دیں اور تم ان کی وجہ سے حلال چھوڑ کر حرام میں پڑ جاؤ، تو در حقیقت تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد بھی تمہاری دشمن ہے۔ لیکن اگر کبھی اس طرح ہو جائے اور وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں تو تم ان کو معاف کر دو، ان کو درگزر کر دو، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ سورۃ الطلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عدت کا تذکرہ فرمایا کہ جب عورت کو طلاق دے دی جائے، طلاق دینے کے بعد اس کو عدت گزارنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ عدت کے دنوں کو گنا جائے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ عدت کے دنوں کے اندر عورت کا یہ حق ہے کہ مرد اس کو اپنے گھر سے نہ نکالے۔ اگر جو طلاق دے دی ہے، سپریشن اور جدائیگی ہو گئی ہے، لیکن اسلام نے اور اللہ نے عورت کا اتنا خیال رکھا ہے کہ جدائیگی ہونے کے باوجود، طلاق ہو جانے کے باوجود مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورت اسی کے گھر میں رہے گی، اور عدت کے اندر خرچہ بھی مرد ہی دے گا۔ اور فرمایا کہ لا تخرجوهن من بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالنا۔ یہ ایسا نہیں کہ طلاق دینے کے بعد تم سمجھو کہ ہم جیسا سلوک کر لیں، یہ عورتیں تمہارے گھروں کے اندر عدت گزارے گی۔ ساتھ ہی فرمایا یہ ساری اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا یہ وہ شخص ہے جو اپنے اوپر ظلم کرے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب عدت کا وقت پورا ہونے لگے تو دو صورتیں ہیں کہ یا تو تم ان کو حسن سلوک کے ساتھ اپنے پاس رکھ لو، مثال کے طور پر ایک طلاق دے دی ہے، عدت پوری نہیں ہوئی اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا خاندان پھر سے بن سکتا ہے، تم اس کے ساتھ جوڑ رکھ سکتے ہو، تو بہت اچھے طریقے سے شریعت کے موافق اس کو روک لو، رجوع کر لو۔ اگر رجوع نہیں کرتے اور جدائی ہی پر قائم ہو تو اس صورت کے اندر اس کو بہت اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری شریعت کے اندر اختلاف کے بھی آداب ہیں، قطع تعلقی کے بھی آداب ہیں۔ ایک رشتہ اچھا خاصا بنا ہوا تھا، اس کو ختم کرنا ہے تو رشتہ ختم کرنے کے بھی آداب ہیں۔ کیا کہ بھائی حسن سلوک کے ساتھ ختم کرو، عزت اور احترام کے ساتھ ختم کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے 5 قسم کے پروانے بنائے۔ وہ لوگ جو خوف خدا رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ جہاں وہ پھنسیں گے اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکال دے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم رزق کے لیے اور کمانے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ، کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن جو نسخہ اللہ نے بتایا ہے رزق کی برکت، رزق کی وسعت، رزق کے پھیلنے اور رزق کے ایسی جگہ سے ملنے جہاں سے کسی کا گمان نہ ہو، وہ یہ بتایا خوف خدا۔ گناہوں سے بچو، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کسی کا کوئی گمان نہیں ہوگا، اور اللہ ایسے شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ اس کے ہر معاملے کو آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کی برائیوں کو درگزر کر دیتا ہے۔
اس کے بعد سورۃ التحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ایک معاملہ آ گیا تھا، اس کے اندر حضور نے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ حضور کو تنبیہ کی گئی، حضور اللہ نے آپ کے لیے شہد حلال کیا ہے، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تھا تو آپ قسم کا کفارہ دے دیجئے، اور آئندہ کے لیے جو چیزیں اللہ نے آپ پر حلال کر دی ہیں اس کو ہرگز حرام نہ کریے۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا، ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور اس آگ کے اوپر بڑے بڑے فرشتے اللہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسا اللہ کا حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کو حکم دیا، ایمان والوں اللہ کی طرف توبہ نصوح کرو۔ توبہ نصوح کا مطلب کہ جب گناہ کے اوپر توبہ کرو تو توبہ کی 3 شرائط ہیں کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، اور اگر تم اس گناہ کے اندر مبتلا ہو تو فوری طور پر چھوڑ دو، اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرو۔ اگر تمہاری توبہ میں یہ 3 شرائط ہیں تو توبہ قبول ہوگی، لیکن اگر گناہ بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، بد نظری بھی کر رہا ہے اور استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہے، تو ایسی توبہ کا اور ایسے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توبہ کرو، توبۃ النصوح، کہ تم کو تمہارے گناہ پر ندامت ہو اور اس گناہ میں مبتلا ہو تو چھوڑ دو، اور آئندہ کے لیے ایسے گناہ کی طرف نہ جانے کا عزم کرو۔ سورۃ الملک وہ صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر جو شخص اس کی پابندی کرتا ہے رات کو پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات نصیب کرتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے کے اندر دنیا بھر کی بادشاہت ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، اور اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے۔ تم کو اللہ کی بناوٹ کے اندر کوئی نقص نہیں دکھے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کی بناوٹ میں نقص ہے تو دوبارہ دیکھو، تمہیں کوئی نقص دکھتا ہے آسمان کے اندر؟ اگر پھر تمہیں شک ہے تو ایک دفعہ دوبارہ نگاہ کو دیکھو، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو کہ تمہیں کوئی اللہ کی بناوٹ میں نقص دکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری نگاہ تمہاری طرف پشیماں ہو کر لوٹ آئے گی، تم کو اللہ کی بناوٹ کے اندر کسی بھی قسم کا نقص نہیں دکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے والوں کے بارے میں فرمایا اور مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ۔ پرندوں کے بارے میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو بنایا، تمہارے کان، آنکھیں اور دل دیے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے شکوہ یہ کیا مجھ سے اور آپ سے، قلیل ما تشکرون، کہ شکر گزار بندے میرے بہت کم ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب سب اللہ کا دیا ہوا تو شکر گزاری کے اندر اضافہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ سورۃ القلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ ذکر کیا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ جس دن قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تجلیات کا ظہور ہوگا تو سب لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، کہ جب اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، تو لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا کہ بھائی سب آؤ اللہ کی طرف سجدہ کر لو۔ تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ان کی لکڑی بعض روایات کے اندر ہے کہ ان کی کمر لکڑی کے تختے کے مانند ہو جائے گی، وہ جھکنا بھی چاہیں گے اللہ کے سامنے جھک نہیں سکیں گے۔ جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے وہ اللہ کے سامنے اس دن سجدے کے اندر گر پڑیں گے، اور بے نمازی ان کی کمر تختہ کر دی جائے گی لکڑی کے مانند، وہ لوگ اللہ کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خاشعۃ ابصارہم، اس وقت ان کی آنکھوں کے اندر انتہائی پشیمانی ہوگی، ان کے چہروں پر ذلت چھائی بھی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر نمازوں کی طرف بلایا جاتا تھا اور ہٹے کٹے تھے، نمازوں کے لیے آ سکتے تھے لیکن نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ یہ دیں گے کہ جب پوری امت سجدے کے لیے اللہ کی طرف سجدہ کرے گی، یہ بے نمازی سجدے سے محروم ہو جائیں گے۔ سورۃ الحاقہ کے اندر اور سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ جس دن قیامت کے دن اعمال نامہ جن کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو جس طرح دنیا کے اندر کسی کا نتیجہ امتحان کے اندر اچھا آتا ہے تو وہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، بولتا ہے بھائی دیکھو میرا کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے، میں نے کتنا اچھا پڑھا ہے۔ تو دنیا آخرت کے اندر جس کا نتیجہ اچھا آئے گا تو وہ لوگوں سے کہے گا ہاں لوگوں ادھر آؤ، اقرؤ کتاب، یہ دیکھو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے پتا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ حساب لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور وہ لوگ جن کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدعملیوں کے مرتکب تھے۔ جس طرح دنیا کے اندر جس کا نتیجہ غلط آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار کاش امتحان ہوتا ہی نہیں، کاش رزلٹ ملتا ہی نہیں۔ تو ایسے لوگ
دنیا کے بجائے آخرت کے اندر بھی کہیں گے کہ یا لیتنی لموت کتابی، اے کاش کہ اعمال نامہ ملتا ہی نہیں، نتیجہ آتا ہی نہیں، اور یہ حساب کتاب کا وقت ہوتا ہی نہیں۔ سورۃ المعارج کے اندر اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، قیامت کے دن گنہگار اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ آج ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ کو اپنی اولاد دیتے ہیں، اپنی بیوی دے دیتے ہیں، اپنا بھائی دیتے ہیں، اپنا خاندان دیتے ہیں، اپنا گھر دیتے ہیں، بلکہ زمین میں جو کچھ ہے ہم سب کا سب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری جان چھڑ جائے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، انہا لوا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تمہاری منتظر ہے، نزاعۃ للشویٰ، چمڑیوں کو کھیڑ دے گی، تدعو من ادبر وتولی، جو جہنم بلاتی ہے اس شخص کو جو شریعت سے روگردانی کرے، اللہ کے حکم سے منہ موڑے، وجمع فاوعى، اور مال کو سمیٹ کر رکھتا رہے، اللہ کی راہ میں کچھ نہ دے۔ سورۃ النوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن جب نہیں مانا تو حضرت نوح نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ اب اگر یہ لوگ زندہ رہے تو ان کی اولادیں بھی کافر ہوں گی، اب آپ ان پر عذاب مسلط کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ سورۃ الجن کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ جنات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور اسلام قبول کرنا اور ان کی آپس کے اندر یہ بات چیت کرنا کہ آج کل دنیا کے اندر کچھ نئے قسم کے معاملات ہو رہے ہیں، لگتا ہے کوئی نبی آ گیا ہے، اس بات کا تذکرہ ہے۔ مساجد کے بارے میں بتایا گیا کہ مساجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، لہذا ان مساجد کے اندر اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرنا۔ سورۃ المزمل کے اندر، سورۃ المزمل قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جس کے 2 رکوع ہیں، اور پہلا رکوع مکہ میں نازل ہوا اور دوسرا رکوع مدینہ میں نازل ہوا۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندر تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ نبی آدھی رات یا آدھی رات سے کم آپ تہجد پڑھا کیجئے، اور کبھی کبھی اس سے زیادہ اللہ کے سامنے رات میں کھڑے ہو جایا کیجئے، اور ساتھ ہی فرمایا قرآن کو ٹھہر کر پڑھیے، قرآن کو جلدی نہیں پڑھیے بلکہ ٹھہر کر پڑھیے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رات کے اندر اٹھنا تمہارے نفس کو روکتا ہے، تو رات کی تلاوت، رات کی نمازیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ ہی اس صورت کے اندر، سورۃ المزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کا وہ دن ہے جو بچے کو بوڑھا کر دے گا، آسمان پھٹ پڑے گا، اور قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ آخر میں کہا اللہ نے کہ اللہ کو قرض دو، جس طریقے سے دنیا کے اندر قرض دیتے ہو تو اللہ کو قرض دو، اور اللہ اس قرض کے بدلے تم کو اس سے زیادہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ سورۃ المدثر کے اندر اللہ کے نبی کو حکم ہوا، نبی قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، ڈرائیے، اور اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، یعنی اپنے کپڑے نماز کے اندر نماز پڑھتے ہوئے پاک ہوں، اور گندگیوں سے دور رہیے، کسی پر احسان اس لیے نہ کیجیے کہ آپ کو زیادہ کی طلب ہو، اور اپنے رب کے فیصلوں پر صبر کیجیے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی قیامت کے دن وہ لوگ جو داہنے ہاتھ والے ہیں جنت کے اندر داخل ہو کر مجرمین اور گنہگاروں سے پوچھیں گے کہ جہنمیوں ما سلککم فی سقر، تم لوگ جہنم میں کیسے گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم غریبوں کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم لغو باتیں کرنے والوں کے ساتھ لغو باتیں کیا کرتے تھے، قیامت کے دن کے منکر تھے، حتیٰ کہ موت آ گئی، ہم سمجھ رہے تھے قیامت کے دن سوچ چلے گی، مگر یہاں کوئی شفاعت کام نہ آئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم۔ سورۃ القیامت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کیا ہم قیامت کے دن اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے اس کو دوبارہ نہیں کھڑا کر سکتے؟ تمہاری یہ سوچ ہے، حقیقت تو یہ ہے بلا قادرین علی مسویہ بنانا، ہمیں تو اس بات پر بھی قدرت ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہارے انگلی کے پوروں کو بھی برابر بنا دیں۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ انگلی کے پورے دنیا کے اندر اس وقت 8 ارب انسان آباد ہیں، تو ہر شخص کی انگلی کا پورا اور اس کے نشانات دوسرے کے انگلی کے نشانات سے ممتاز اور الگ ہیں۔ اللہ فرمانے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو کھڑا نہیں کر سکتے قیامت کے دن، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو ان کے پوروں کے نشانات کے ساتھ بھی ان کو برابر کھڑا کر دیں۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کی طرف جو دنیا کے اندر اللہ کی بات مانتے تھے، قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ کی طرف اچھی حالت کے اندر دیکھیں گے، اور وہ لوگ جو دنیا کے اندر اچھے لوگ نہیں تھے، دنیا کے اندر نیک اعمال نہیں کرتے تھے، ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے دور رہیں گے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تم کو بنایا، ہٹا کٹا بنایا،
تو جب سب کچھ اتنا ہے تو کیا لیس ذلک بقادر، کیا اللہ کو اس بات پر قدرت نہیں ہو سکتی علی ان یحیی الموتى کہ جب تم مر جاؤ تو مرنے کے بعد اللہ تم کو دوبارہ زندہ کر دے؟ جب تم کچھ تھے ہی نہیں اور اللہ نے بنا دیا، تو جب تم مر جاؤ گے تو کیا اللہ کو اس بات پر کیا قدرت نہیں ہو سکتی کہ اللہ مردے کو بھی زندہ کر دے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔